بلوچستان میں ایک اور اندوہناک سانحہ رونما ہوا ہے۔ جی ناظرین، بلوچستان میں ایک اور اندوہناک سانحہ رونما ہوا ہے۔ زیر حراست 4 نوجوانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پہلے قتل کرتے ہو، پھر سوگ میں ڈوبے خاندانوں کے گھروں میں آدھی رات کو گھستے ہو، پھر خواتین پر تشدد کرتے ہو، بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا بلوچستان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی؟ 5 عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے بہت اہم مطالبات رکھے ہیں۔ وہ مطالبات کیا ہیں وہ بھی ہم آج کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کیا عدالتوں میں انصاف اب نہیں ملتا، کیا عدالتیں اب انصاف کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور اہم ترین معاملات ہیں۔ پہلا ہے ریاست کی طرف سے وزیرستان میں ڈرون حملے نہ کرنے کے معاہدے کی ابھی سیاہی خشک ہی نہیں ہوئی تھی کہ آج پھر کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا، جس میں 23 نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر فتنہ الخوارج یعنی TTP نے جہاد سے متعلق افغان طالبان اور پھر افغان علماء کے احکامات اور اس حوالے سے جو انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے بلوچستان میں حملے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فتنہ الخوارج کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ پچھلے دنوں گزشتہ روز جو افغانستان میں باضابطہ طور پر ایک ان کے کمانڈر ہیں سعید اللہ، پولیس کے نوجوانوں سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ افغانستان سے کوئی بھی شخص پاکستان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا۔ پاکستان مسلم ریاست ہے اور مسلم ریاست کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے، اور یہی افغان علماء بھی اور امیر المومنین کا بھی حکم ہے۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو متنبہ کیا ہے کہ امیر کے حکم کے خلاف پاکستان میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ جہاد کی اجازت دینا کسی بھی فرد یا گروہ نہیں، صرف ریاست یا امیر کا اختیار ہے۔ ریاستی قیادت کے حکم کے باوجود پاکستان جانا دینی نافرمانی ہے۔ لیکن جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف سے یا پھر افغانستان کے علماء کی طرف سے اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا فتویٰ تو جاری کر دیا گیا، لیکن جن کے منہ پہ خون لگا ہوتا ہے، جن کو خون چوسنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی پیاس آب زمزم سے بھی نہیں بجھا کرتی۔ فتنہ الخوارج نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ وہ اس حکم کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں حملے کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں حملے کرنا عین جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق جائز ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، مسترد کیا ہے حکم ان کا، اور کہا ہے کہ جہاد اجتماعی فریضہ ہے، اور 16 منٹ 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہے، اور جس میں کہا ہے کہ دفاعی جہاد فرض عین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں TTP فتنہ الخوارج کی طرف سے آنے والے کچھ دنوں میں شدید حملوں کا اندیشہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے کہ جب وہ افغان حکومت کی بات نہیں مانیں گے، افغان طالبان کی بات نہیں مانیں گے، افغان علماء کے جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، تو پھر یقیناً افغان حکومت ان پر افغانستان کی سرزمین تنگ کرے گی، اور پھر اس کا سارا نزلہ وزیرستان پہ آ کر گرے گا۔ لیکن وزیرستان اس وقت خود بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ جس طرح ابتدائی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے خیال میں 19 مئی تھی، 19 مئی میں وزیرستان کے علاقے میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، جس میں ایک ہی گھر کے 4 معصوم بچے شہید ہو گئے تھے وزیر علی میں۔ تو اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا، اور پھر گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف مارچ کرنے کا
اعلان کیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مارچ شروع ہوتا ڈی چوک کی طرف، ریاست نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد ایک اسٹیمپ پیپر پہ تحریری معاہدہ ہوا تھا گزشتہ روز۔ جی ناظرین، گزشتہ روز اسٹیمپ پیپر پہ جو تحریری معاہدہ ہوا تھا اس کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ آج پھر وزیر علی میں ایک اور حملہ ہوا۔ یہ حملہ ہوا تحصیل برمل میں، اور وہاں ایک والی بال گراؤنڈ تھا، وہاں پر کچھ نوجوان والی بال کھیل رہے تھے، تو وہاں پر کوڈ کاپٹر کے ذریعے کوئی دھماکہ دار مواد پھینکا گیا، جس کے نتیجے میں 23 سے زائد نوجوان شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ہلاکتیں ہوتی ہیں یا کچھ نوجوان جاں بحق ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو دھرنا ہوگا، اب کی بار کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب کی بار وہاں کے حالات بہت زیادہ سنگین اور خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ ایک طرف داعش کا اندیشہ ہے، داعش خراسان کا، دوسری طرف ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج، تو تیسری طرف بی ایل ایف، بی ایل ایف، بی آر ایس، تو بلوچستان کی سرزمین کو انہوں نے خون سے رنگنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف ریاست ہے کہ مذاکرات کی بجائے طاقت کے استعمال کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بلوچستان کے حالات بھی ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا اور وزیرستان کی طرح بگڑتے دکھائی دیں گے۔ تو اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کیچ کا علاقہ ہے زامران میں موٹر سائیکل پر جانے والے مسلح افواج کے ایک جتھے پر ایک بم حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بم ڈسپوزل یونٹ جو ہے وہ ایک علاقے کی کلیئرنس آپریشن میں مصروف تھا، تو اس دوران ایک بم پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں مسلح افواج کا ایک جوان جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہم ترین جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے کے اہم ترین کمانڈر ملک خان محمد مری ان کا انتقال ہو چکا۔ 1973 سے وہ مسلح جدوجہد کا اہم کردار رہے ہیں، اور ان کے دادا جانی خان مری انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئے تھے۔ تو گزشتہ روز ان کا انتقال ہو گیا، یعنی بی ایل اے کا ایک اہم ترین جو ایک ایڈوائزر تھا یا اہم ترین رہنما تھا، جو ان کی بہت اہم معاملات میں رہنمائی کیا کرتا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آوران میں جو ایک گھر میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں نے گھر میں گھس کر ایک شخص نعیم بلوچ کو اغوا کرنے کی یا اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں فائرنگ ہوئی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں نعیم بلوچ اور ایک خاتون حوری بلوچ وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر آج بلوچ وومن فورم کی طرف سے آوران میں مکمل طور پر ہڑتال کی جا رہی ہے۔ تمام کاروباری مراکز بند ہیں، اور آمد رفت کے حوالے سے جو ٹریفک ہے وہ بھی معمول سے بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس کا میں نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ پہلے تو آپ قتل کرتے ہو، پھر جو خاندان سوگ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس گھر میں آدھی رات کو گھستے ہو، پھر خواتین پر تشدد کرتے ہو۔ جی ناظرین، میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں جس میں نعیم بلوچ اور حوری بلوچ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ شب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ گھر میں داخل ہوئے، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک بچے کو اٹھانے کی کوشش کی، تاہم شدید مزاحمت کی وجہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جسے انسانیت ختم ہو گئی۔ میں سن رہا تھا، فاطمہ سریا بھجیا تھی یا کس کا تھا، کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بلوچستان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، نفرت کی آگ اتنی شدید ہو گئی ہے، یعنی اب وہ جو لسانیت کی آگ ہے وہ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اب انسانیت بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ بلوچ پنجابی کو اٹھا کر مارتا ہے، اور پنجابی بلوچ کو مار کر کہتا ہے کہ ہم نے کتے مار دی۔ اور جب اس طرح کی زبان استعمال کی جانے لگے تو سمجھ لو کہ معاشرہ انسانیت سے کھوکھلا اور خالی ہو گیا۔ ایسا ہی واقعہ ضلع موسیٰ خیل میں پیش آیا، بہت اندوہناک سانحہ، ایسا سانحہ کہ جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔
موسا خیل میں 4 دہشت گردوں، یہ دعویٰ کیا گیا CTD کی طرف سے کہ 4 دہشت گردوں کو ایک بہت بڑے مقابلے کے بعد مار دیا گیا۔ اس کی انتظامیہ نے تصدیق بھی کی۔ یہ دہشت گرد، یہ جو معاملہ پیش آیا، یہ آیا راڑا شم کے علاقے میں، اور وہاں پر جو ہے وہ CTD کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ تھے 4 جن کو مارا گیا، یہ وہاں پر روڈ پر بم نصب کر رہے تھے کہ اچانک پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر انکاؤنٹر ہوا، اور اس کے بعد پھر 4 مر گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ CTD کا یہ فیک انکاؤنٹر ہے۔ یہ 4 نوجوان ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے لاپتہ تھے، کیونکہ یہ CTD کی تحویل میں تھے، اور 4 نوجوانوں کا تعلق بزدار قبیلے سے ہے۔ ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے نام دیکھ لیں تو اس میں سلیم بزدار، اکبر بزدار، احمد بزدار اور بخت محمد بزدار، 4 نوجوان پچھلے کچھ دنوں سے CTD کی تحویل میں تھے۔ ان میں سے 2 کا تعلق برتھی کوہ سلیمان سے اور 2 کا تعلق راڑا شم سے ہے۔ 4 نوجوان مار دیے گئے، صرف ایک عدد دکھانے کے لیے کہ بلوچستان میں شدت کے ساتھ آپریشن جاری ہے، دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جن کو آپ اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لیتے ہو، پھر انہی کو آپ قتل کر دیتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو کہ بلوچستان میں ہم بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ بلوچستان میں جو بیج بو رہے ہیں، اس کے کانٹے انسانیت کے تو کیا اس ملک کے وجود کو بھی زخمی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو معاملہ ہے جناب، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ تھا وزیر اعظم کو لکھا ہے خط 5 عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے، اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم سے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے تیور بدل گئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں نے انصاف کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سلیکٹیو جسٹس کی طرف آپ چلے گئے ہیں، یعنی آپ صرف ان کیسز کو پریورٹی دیتے ہیں جن کیسز سے حکومت مضبوط ہو سکتی ہو، ریاست مضبوط ہو سکتی ہو۔ یہ الفاظ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک سیشن کورٹ ہو یا سپریم کورٹ اس وقت مکمل طور پر ریاست کی ڈکٹیشن کی محتاج ہے۔ انصاف نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بلوچستان ہائی کورٹ نے انصاف نہیں دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ 3 MPO کے آرڈر کے سامنے کمزور پڑ گئی، بچھ گئی۔ ایک 3 MPO کے آرڈر کے سامنے ایک ہائی کورٹ اتنی کمزور پڑ گئی کہ ایک جوڈیشل آرڈر تک جاری نہیں کر سکی، اور اس کے بدلے میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہے انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو یہ ہیں آج کل انصاف کے تقاضے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو سپریم کورٹ میں انصاف نہیں مل رہا۔ سپریم کورٹ میں ماہرنگ بلوچ پر انصاف کے دروازے بند ہیں۔ ECL میں اس کا نام ہے، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ 3 MPO کے حوالے سے تاکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ اس وقت بلوچستان میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ کو 184(3) کے تحت کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ 184(3) کے تحت بلوچستان کے معاملے کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن عدلیہ کیا کرے؟ عدلیہ خود محتاج ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، آنکھیں بندھی ہوئی ہیں، زبان پر تالے ہیں۔ انصاف کہاں سے ملے گا؟ اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں 5 عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے۔ یہ جو خط تحریر کیا گیا ہے، یہ خط بنیادی طور پر بلوچستان کی صورتحال کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ بلوچستان میں بلوچ انسانی حقوق اور سماجی اور سیاسی کارکنوں پر جاری کریک ڈاؤن، گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں اور پرامن احتجاج کے خلاف ریاستی جبر پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس خط میں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشین فورم فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، فرنٹ لائن ڈیفینڈرز اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس، ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر نے لکھا ہے اور فوری طور پر بلوچ سیاسی کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔
खत में इन इदारों की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन अफराद को हिरासा करना और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना जो इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के आईनी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के आइन बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी है जिन पर पाकिस्तान दस्तखत कर चुका है। खत में खास तौर पर बलोच यकजहती कमेटी को निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है, जो एक पुरअमन अवामी तहरीक है जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रही है। इस दौरान इन तंजीमों ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पीका एक्ट 2016 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 जैसे कवानीन का गलत इस्तेमाल करके बलोच कारकुनों को निशाना बना रही है। मजीद कहा गया है खत में कि 24 मई को सहाफी अब्दुल लतीफ बलोच के कत्ल, वकील जलील हैदर के खिलाफ मुकदमा और सहाफी वहीद मुराद की गिरफ्तारी को भी आजादी इजहार पर हमला करार दिया गया है। इंटरनेट बंदिशें, डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप भी बलोच आवाजों को खामोश करने के खतरनाक हथकंडे करार दिए गए हैं। खत में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि तमाम बलोच इंसानी हकूक कारकुनों और उनके अहल खाना को फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, इन पर कायम तमाम झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं, हिरासत के दौरान कानूनी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीन बनाया जाए और दौरान हिरासत तशद्दुद के इल्जामात की शफाफ तहकीकात की जाए। तो जाहिर है कि मैंने आपसे कहा था कि जितनी देर तक आप इन पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेलों में बंद रखेंगे, 3MPO जैसे मुकदमात में, ATC के झूठे मुकदमात में, पीका के झूठे मुकदमात में, तो आप पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा। पाकिस्तान की नेकनामी नहीं होगी, पाकिस्तान की बदनामी होगी। पाकिस्तान इस वक्त जिस डगर पे चल पड़ा है बलूचिस्तान के हवाले से, सिंध आग उगल रहा है, सिंध में एक आग लगी हुई है, सिंध में लिसानियत की आग भड़क रही है। सिंध में जिस तरीके से पानी के खिलाफ एहतजाज को, दरिया सिंध के पानी पर पंजाब की तरफ से डैम तामीर अपना नहरें तामीर करने के मामले पर जिस तरह आवाजों को दबाने के लिए लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी मैयतों को गुम किया जा रहा है, ये आगे चल के मुझे तो डर है कि कहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वुज़रा, बिलावल हाउस और जो इनके दूसरे वो घर हैं, उन सबको नजर आतिश न कर दिया जाए। ये लावा जो उबल रहा है ये आखिर तो फटेगा। आप सिंध असेंबली में खड़े होकर अवाम पर झूठ और बोहतानबाजी करते हो। मुझे तो हैरत हुई शर्जील इनाम मेमन पर, जिसने कहा कि मोरोसानिया में इंडिया मुलविस है। तो कल अगर आपके घर में आपको कोई थप्पड़ मार दे, मैं फ्रांस के उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और हवाले से बात कर रहा हूं, तो वो भी आप कहेंगे कि इंडिया ने किया। सियासी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारा सारा ध्यान सफारती मामलात पर है, इस वक्त हमारा सारा ध्यान खारजी मामलात पर है। दाखिली तौर पर पाकिस्तान तेजी से इंतहा से ज्यादा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। दाखिली तौर पर जो फितना, जो फसाद, जो इंतशार, जो एहतजाज, जो तहरीकें जन्म ले रही हैं, आगे चल के आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगी। अब खारजी तौर पर आप कितनी ही एक मुनज़्ज़म एक अपनी खारजा पॉलिसी अख्तियार करते हुए आप जाएं और आप इन्वेस्टमेंट ले आने की कोशिशें भी करें, लेकिन जब दाखिली तौर पर आपका मुल्क कमजोर होगा, जब आपके इदारे कमजोर होंगे, तो फिर क्या करेंगे? जब आप आइन को पसे पुश्त डाल देंगे, जब आप आइन को नहीं मानेंगे, जब अदालतों को डिक्टेट करेंगे, जब आप इदारों को अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर कर देंगे, जब एक 21 ग्रेड का ऑफिसर एक डंडी से पूरी पार्लियामान को उठाता बिठाता हो, चलाता हो, अपनी मर्जी के फैसले करवाता हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि क्या वो उस मुल्क की जमहूरियत, क्या उस मुल्क का पार्लियामानी निजाम मजबूत और मुस्तहकम हो सकता है? खुदा के वास्ते इस मुल्क में जमहूरियत के पौधे को मजबूत होने दे, उसको जड़ पकड़ लेने दे। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी तो मुल्क स्ट्रेंथन होगा, मुल्क स्ट्रेंथन होगा तो इदारे स्ट्रेंथन होंगे। लेकिन जिस तरह इस वक्त चल रहा है मामला, जिस तरीके से पार्लियामान को मजबूर करके और उनसे एस्टेब्लिशमेंट को ताकत देने की कोशिश की जा रही है,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آج جو آپ کے پاس مقبولیت ہے، آج جس طرح عوام آپ کے گن گا رہے ہیں، کہ ہمیشہ گائیں گے؟ کیا 15 دن پہلے تک بھی آپ ہی تھے نا؟ کیا 1-2 گھنٹے کی جنگ نے آپ کے ماضی کے داغ دھو دیے، سب کچھ بھلا دیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی مقبولیت ہے نا، ایک بار پھر مخالفت میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے رویوں کی اصلاح کریں، اور اس لیے آپ آئین کو سپریم مانیں، پارلیمان کو سپریم مانیں، عدالتوں کو آزاد کریں، ججوں کو انصاف کرنے دیں، اور انصاف کا قتل نہ کریں، ورنہ یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔